کھانے پینے کی اشیاء بناتے ہیں یا اس طرح کا کام کرتے ہیں ان سے درخواست کروں گا کہ جب بھی بلوچستان فوڈ اتھارٹی آپ کے پاس وزٹ کرے تو ان کی تنقید کو تنقید نہ سمجھیں بلکہ اسے اصلاح کی طرح لیں، کیونکہ اگر ہمیں ان تمام چیزوں کو صحیح کرنا ہے تو ہم سب کو اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ صوبہ بلوچستان میں صحت کے شعبے میں کیا ہو رہا ہے، جاننے کے لیے ہم نے رخ کیا ایڈوائزر ٹو چیف منسٹر ہیلتھ بلوچستان ڈاکٹر شہزاد عالم کے دفتر۔ جی ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ ایڈوائزر ٹو چیف منسٹر ہیلتھ ڈاکٹر شہزاد عالم صاحب موجود ہیں۔ کراچی میں بہت انہوں نے اپنی خدمات انجام دی ہیں اور اس وقت بلوچستان میں سرو کر رہے ہیں۔ السلام علیکم شہزاد بھائی۔ وعلیکم السلام۔ شہزاد بھائی، کراچی ٹو بلوچستان کیا چینجز ہوئی میڈیکل فیلڈ میں؟ کیا اس وقت بلوچستان میں ہیلتھ سیکٹر میں کام ہو رہا ہے، نہیں ہو رہا ہے، کیا پوزیشن ہے؟ دیکھیں، ہم جب کراچی کی بات کرتے ہیں تو کراچی میں تو ماشاءاللہ کافی ہماری گروتھ ہیلتھ سیکٹر میں ہو چکی ہے، اور یہی ریزن تھا کہ مجھے سی ایم صاحب نے ریکویسٹ کی کہ آپ یہاں پر آ کر تھوڑا سا ہمارے سسٹم میں امپروومنٹ لانے کے لیے ہمیں ہیلپ کریں۔ بلوچستان کا سسٹم میں ابھی کافی امپروومنٹ کی گنجائش ہے۔ اچھی چیز یہ ہے کہ لوگوں کے اندر ول ہے اور لوگ اس کو کرنا چاہ رہے ہیں، تو مجھے ایک اچھا چیلنج لگا، اس لیے ہم نے اس کو ایکسیپٹ کیا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں۔ تو کوئی پلانز ہیں آپ لوگوں کے، خاص طور پہ عوام کے لیے جو آپ کا تجربہ ہے اس کو کہاں پہ استعمال کر رہے ہیں، کیا پلانز کیا ہیں آپ کے؟ سر، مجھے جب یہاں پہ سی ایم صاحب سے میری ملاقات ہوئی تو سی ایم صاحب کا بڑا کلیئر آبجیکٹو تھا کہ ہمارے جو مریض سفر کر رہے ہیں ہم ان کو کس طریقے سے ہیلپ آؤٹ کریں۔ ان کا ہمارے پاس مسئلہ یہ ہے کہ جو مین ہاسپٹلز ہیں وہ کوئٹہ شہر کے اندر ہے، اور بلوچستان کی آبادی جیسے آپ کو پتا کو چھوٹے چھوٹے پاکٹس میں پورے بلوچستان کی طرف اسپریڈ ہے۔ تو ہمارا مین فوکس یہ تھا کہ ہم کس طریقے سے وہاں کے مریض کو یہاں پہ لایا جائے، ایک مینج ریفرل سسٹم بنانے کا۔ تو اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے یہاں پر ہاسپٹلز بڑے ہیں ان کو بھی اپ ٹو دا مارک لانے کا، تو مین کام ہم اس پہ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اندر ہم ایک مینج ریفرل سسٹم کے اوپر کام شروع کر چکے ہیں، اور جیسے کہ سی ایم صاحب نے ہمیں 6 مہینے سے سال کا ٹائم دیا تھا، جس میں سے تقریباً 4-5 مہینے نکل چکے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کو بہت اچھا ایک سسٹم ہم جلد دکھائیں گے انشاءاللہ۔ اچھا شہزاد بھائی، ایک ایشو ہم اکثر یہ دیکھتے ہیں کہ یہ پورے پاکستان میں دیکھتے ہیں، بلوچستان میں بھی ہم نے کچھ ایسی خبریں دیکھی کہ جو عوام کے لیے دوائیں ہوتی ہیں جس پر صاف لکھا ہوتا ہے ناٹ فار سیل، وہ ہمیں میڈیکل سٹور پہ بکتی ہوئی نظر آتی ہیں، تو آیا کیا اس میں اندر کا عملہ انوالو ہوتا ہے یا پھر کیا ریزن کیا ہے؟ دیکھیے شہری، اس میں دونوں چیزوں کا کمبینیشن ہے۔ میں بالکل بھی یہ نہیں کہوں گا کہ عملے کے پاس سے چیزیں نہیں نکل رہی ہے، پلفریشن وہاں سے بھی ہو رہی ہے، اور دوسری چیز اس میں ایک اور ایلیمنٹ ہے جس کو ہم لوگ زیادہ تر غور سے نہیں دیکھتے، وہ یہ ہے کہ مریض جو ہے وہ آتا ہے، دوائی لیتا ہے اور جا کے اس کو سٹور میں بیچتا ہے۔ بلوچستان کے اندر تو یہ سسٹم اور زیادہ اتنا اسٹرانگ ہے کیونکہ آپ یہ دیکھیں گے کہ یہاں پر ہمارے پڑوس کے ممالک سے بھی کافی لوگ آئے ہوئے ہیں، اور یہاں پر ہم ایک ٹرم یوز کرتے ہیں ڈرگ کلیکٹرز۔ یہ باقاعدہ آپ سمجھیں کہ ایک پروفیشن کی طرح ان لوگوں کا کام ہی یہ ہے کہ یہ ہاسپٹل میں جاتے ہیں، اپنی بیماری بتاتے ہیں اور وہاں سے دوائی لیتے ہیں اور اس کو سامنے کے سٹور میں جا کے بیچتے ہیں۔ اس کے اندر ہم نے ایک چیز جو اس دفعہ نئے کانٹریکٹ میں امپروو کر رہے ہیں پرچیز کے، وہ یہ ہے کہ ابھی تک جو ہماری دوائیاں ہیں ان کے پیکٹس کے اوپر اسٹیمپ لگا ہوتا ہے ناٹ فار سیل اور کس ہاسپٹل کی وہ ہے، اب ہم اس کی بوٹل کے اوپر اور اس کی سٹرپ کے اوپر بھی وہ اسٹیمپ لگوانا چاہ رہے ہیں، تو اس سے یہ ہوگا کہ کم از کم خریدنے والا جو ہے سو کبھی خریدے گا نہیں۔ ابھی کیا ہوتا ہے، آپ نے ڈبہ نکالا، بوٹل رکھ دی، بوٹل بک جاتی ہے، تو اس کے اندر ہم اس طریقے سے چینجز لانا چاہ رہے ہیں۔ اور جو ہمارا انٹرنل پلفریشن ہے تو اس کو بھی ہم کنٹرول کرنے کے لیے کافی سٹیپس شروع کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس ریگولرلی ڈرگ انسپیکٹرز اور ہمارے مجسٹریٹ جو ہیں ان شاپس کا چھاپا مارتے ہیں، پکڑتے بھی ہیں دوائیوں کو، اور ان کے خلاف ایکشن بھی لیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے میں یہ نہیں کہوں کہ بہت بڑا فرق آیا ہے، لیکن کم از کم فرق آ رہا ہے۔ اور اس میں ظاہر ہے میڈیکل والوں کی بھی ایک پوری چین ہے، کچھ میڈیکل سٹورز والوں کی جو یہ اسپیشلی دوائیں خریدتے ہیں اور ان ڈرگز کلیکٹر سے، یہ بھی چیزیں آپ کے سامنے آئی ہوں گی؟ سر جی بالکل، ان کی ایک چین ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ زیادہ تر یہ چینز جو ہیں یہ آپ کو ہاسپٹلس کے آس پاس میں ہی دکانیں نظر آتی ہیں۔ یہ نہیں کہ ساری دکانیں ہی اس کے اندر کرپشن میں انوالوڈ ہیں، لیکن کافی حد تک وہاں پہ دکانیں ہیں جو ہاسپٹل کے اطراف ہی اور ایک چین ہے، اور انہی پہ ہم ایکشن لے رہے ہیں۔ اس میں نہ صرف یہ بلکہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی ایک ریکوائرمنٹ ہے کہ ایک فارماسسٹ ہر فارمیسی میں موجود ہونا چاہیے۔ ایگزیکٹلی، اسی طرف آ رہا تھا، بالکل۔ ہمارے پاس لائسنس لگنا، فارماسسٹ تو دور کی بات ہے، لائسنس بھی نہیں ملتا، بغیر لائسنس کے انہوں نے جی کھول لی اور شروع فارمیسی کھول لی۔ اب یہی جو ہماری ٹیم ہے اس کے اوپر بھی ایکشن لے رہی ہے۔
That's really good. اچھا شہزاد بھی ایک ایشو اور ہم دیکھتے ہیں کہ چلیں جی تو کوئٹہ ہے، مین سٹی ہے، لوگ آتے ہیں. بہت سے ایسے علاقے ہیں جیسے نوشکی لے لیں یا دال بدین لے لیں جو دور کے علاقے ہیں. کیا ادھر ڈاکٹر جانے سے گریز کرتا ہے؟ اگر کوئی گورنمنٹ ڈاکٹر ہے اور ظاہر ہے بلوچستان میں کہیں بھی آپ لوگ اس کی ڈیوٹی لگا سکتے ہیں، ناٹ اونلی ان کوئٹہ، تو کیا وہ جانے سے پرابلم کرتے ہیں؟ ایسا ہم سنتے ہیں. جی بالکل پرابلم کرتے ہیں، اور نہ صرف پرابلم کرتے ہیں بلکہ اگر آپ ان کی ڈیوٹی لگا دیں تو وہ وہاں پر نہیں بھی جاتے اور اپنی سیلری بھی لے رہے ہوتے ہیں. جسے ہم گوسٹ امپلائی کہتے تھے، ایسے گوسٹ ڈاکٹرز. بالکل گوسٹ ڈاکٹرز ہیں، گوسٹ ہر چیز کے اندر موجود ہیں یہاں پہ، اور گوسٹ ڈاکٹرز ہیں، اور اس پہ ایکشن لینا تھوڑا ڈیفیکلٹ ہے لیکن ہم اس پہ بھی کر رہے ہیں. ہر لوکل ایریا کے اندر ان کے ڈی سیز کی بھی ہم لوگوں نے کمیٹیز بنا دی ہوئی ہیں، اور یہ ڈی سی کے انڈر کیا ہوا ہے. وہ ڈپٹی کمشنرز جو ہیں وہ وہاں پر ہیلتھ کمیٹی کے انچارج ہیں، وہ وہاں پر جا کے انسپیکشن بھی کرتے ہیں، چیک بھی کرتے ہیں. کچھ جو اس میں کہوں گا شریف ڈاکٹرز ہیں وہ شاید ہفتے میں 2-3 دن چلے جاتے ہیں. پھر کچھ ڈاکٹرز ایسے ہیں جو مہینے میں 1 دفعہ جاتے ہیں، اور کچھ ڈاکٹرز ہیں جو کمپلیٹلی گوسٹ ڈاکٹرز ہیں. جن کے خلاف ابھی کاروائی ہوگی. آپ دیکھ رہے کاروائی ہو بھی رہی ہے اور بھی ہو بھی رہی ہے. بالکل جتنے بھی گوسٹ ڈاکٹر ہیں بھائی وہ دیکھ لیں کہ اب وہ نہیں تھا کہ صرف گوسٹ امپلائی، اگر گوسٹ ڈاکٹر ہے تو ہم گوسٹ کو پکڑنے والے ہیں، گوسٹ کیچر ہیں، ہنٹر کہہ لیں آپ. اچھا صاحب ایک چیز اور جو اکثر ہم دیکھتے ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ جو سرکاری اسپتال ہوتے ہیں، یہ بات ٹھیک ہے اس میں لوڈ بہت ہوتا ہے، ظاہر ہے مریض بہت آتے ہیں، صفائی کا خیال نہیں ہوتا. میں پھر وہی بات کروں گا، بلوچستان کی بات نہیں کر رہا، میں آل اوور بات کر رہا ہوں. میں نے سندھ میں دیکھا ہے اور جگہوں پہ دیکھا ہے. تو ریزن کیا ہے کہ بھائی رکھے ہوئے تو ہوتے ہیں سویپرز، اپوائنٹ ہوئے وہ ہوتے ہیں، کیا وہ سویپرز آتے نہیں یا وہ بھی گوسٹ ہیں؟ نہیں، اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک تو اس میں چیک اینڈ بیلنس والا ایشو ہے کہ کس طریقے سے اس چیز کو مینج کیا جا رہا ہے. اگر آپ کوئٹہ کے ہاسپٹلز دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا قدرے کافی بہتر ہے یہاں کی صفائی. آپ جب سائڈ کے جائیں گے ایریاز تو آپ کو تھوڑی کم ہوتی ہوئی نظر آئے گی. جہاں پر چیک اینڈ بیلنسز صحیح طریقے سے ہیں موجود، وہاں پر یہ صحیح طریقے سے ہو رہا ہے. جہاں پہ چیک اینڈ بیلنس کی کمی ہے وہاں پر یہ ایشوز نہیں ہو رہے ہیں. یہاں پر ایک اور چیز بھی ہے کہ یہاں پر ان کی یونینز بڑی اسٹرانگ ہیں، اور جب آپ ان کو کسی بھی صورت میں کسی چیز کے اوپر پینلائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ یونینز انوالو ہو جاتی ہیں. آپ نے جتنی بلوچستان کے اندر سٹرائکس سنی ہوں گی، میرے خیال سے آپ نے کسی اور صوبے میں اتنی سٹرائکس نہیں سنی ہوں گی. لمبی سٹرائکس ہمارے پاس ہو رہی ہوتی ہیں. اب اس کو کس طریقے سے مینج کیا جائے یہ بڑی ڈیفیکلٹ ٹاسک ہے. تو اس پہ وہ کہتے ہیں نا کہ کیرٹ اینڈ اسٹک والا فارمولا نہیں چلتا، یا کیرٹ اینڈ کیرٹ والا ہی فارمولا چل رہا ہے. تو ان کو سنبھال کے جتنا ہم بہتر کر سکیں اس کو کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں. شہزاد بھائی کوئی میسج دیکھنے والوں کے لیے اسپیشلی ہیلتھ کے حوالے سے، کیونکہ ظاہر ہے آپ کا ماشاءاللہ ایک بہت بڑا تجربہ ہے ہیلتھ کے حوالے سے، کوئی میسج؟ ہم صرف ایک چیز میں کہنا چاہوں گا، یہ جتنے ہمارے لوگ ہیں جو دوائیاں خرید رہے ہیں اور بیچ رہے ہیں 2 نمبر والی، پلس ہمارے ڈاکٹرز جو کہ ہاسپٹلز میں نہیں جا رہے ہیں، گوسٹ امپلائیز ہیں، کچھ فیلڈز ایسی ہیں جس میں ہمیں نہیں کمپرومائز کرنا چاہیے. اور میری فیلنگ یہ ہے ہیلتھ، ایجوکیشن، واٹر سپلائی، یہ 3 فیلڈز کو اگر ہم پاک کر دیں تو ہم بہت آگے جا سکتے ہیں. اور بلوچستان میں بہت ہے ہمارے پاس اینگل کام کرنے کے لیے. یہاں پہ مائکروز پہ بھی اور میکروز پہ بھی ہر چیز میں کام کرنے کی ضرورت ہے. اور اگر سب ہاتھ ملا کے چلیں آگے ایک امپروومنٹ لانے کے لیے تو ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں. بالکل جی. اور ہم ظاہر ہے ہم زیادہ تر لوگ میڈیا کے بارے میں پرسیپشن رکھتے ہیں کہ جی نیگیٹو چیزوں کو ہم زیادہ پروموٹ کرتے ہیں، نیگیٹو چیزیں ہمارے سامنے ہو رہی ہوتی ہیں تو ہم اس پر پروموٹ کرتے ہیں، لیکن ڈیفینیٹلی جہاں پر کچھ اچھا ہو رہا ہو تو اس کو بھی بالکل ہائی لائٹ کرنا چاہیے. اور میں اس چیز پہ بلیو کرتا ہوں کہ اگر کچھ اچھا ہو رہا ہے اور اب ہم جو سن رہے ہیں چیزیں اور ظاہر چینجز آ رہی ہیں بلوچستان میں ہیلتھ سیکٹر میں تو ایک گڈ سائن ہے. اور جو چیزیں جو میں نے سوال پوچھے اور جیسے کہ بالکل ڈاکٹر شہزاد نے کہا کہ جو لوگ اس طرح کے کام کر رہے ہیں وہ یا تو باز آ جائیں یا پکڑے جانے کے لیے تیار ہے. ہو سکتا ہے میرے نیکسٹ ٹور پہ وہ ان کے چہرے میں آپ کو کیمرے پہ دکھا رہا ہوں. بہت شکریہ. تھینک یو. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. آپ لوگوں نے دیکھا کہ کس طرح بلوچستان فوڈ اتھارٹی کھانے پینے کی تمام اشیاء کو جو کہ ناقص اشیاء ہیں، جو ایکسپائر اشیاء ہیں، ان کے خلاف کارروائی کر رہی ہے. عوام کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بلوچستان فوڈ اتھارٹی کی اپنی سائٹ بھی ہے، ویب سائٹ ہے. اگر آپ کے ارد گرد کوئی ایسا کام ہو رہا ہو تو آپ اس کی اطلاع ضرور دے سکتے ہیں، اس کی کمپلین کر سکتے ہیں اور آپ کا نام صیغہ راز میں رکھا جائے گا. معاشرے میں جو برائیاں ہوتی ہیں ان پر ہم تنقید بہت آرام سے کرتے ہیں، آواز اٹھاتے ہیں کہ جی کہ یہ برا ہو رہا ہے، یہ برا ہو رہا ہے، لیکن ہم کیا یہ سوچتے ہیں کہ ہم اپنا فرض پورا کر رہے ہیں؟ اگر ہم سب مل کے اپنا فرض پورا کریں گے تو معاشرے میں سے بہت سی برائیوں کا خاتمہ ہوگا.
ہے.